الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اور یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اس چیز سے غافل ہے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن یہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نظر واپس ان کی طرف نہیں آئے گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ اپنی مشیت کے تحت اس میں عدل بھی پیدا فرمایا ہے اور ظلم بھی پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، چاہے وہ مثبت چیز ہو چاہے وہ منفی چیز ہو، ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ اس طرح اللہ کی تخلیق میں سے عدل بھی ہے اور اللہ کی تخلیق میں سے ظلم بھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہر جان کے اندر یہ ٹینڈنسی رکھی ہے، یہ میلان رکھا ہے کہ چاہے وہ نیکی کی طرف جانے والا بن جائے اور چاہے وہ گناہ کی طرف جانے والا بن جائے۔ تو دنیا میں جو لوگ حقدار کو حق نہیں دیتے وہ ظالم ہے، کیونکہ عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم، اور عدل کی تعریف یہ ہے وضع شیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یعنی حقدار کو حق دے دینا یہ عدل ہے، اور حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر کسی کا حق نہیں دیتے، چاہے وہ اجتماعی طور پر کسی گروہ کا حق نہیں دیتے، چاہے وہ دینی تعلیمات میں جو ہمارے اجداد اور اسلاف ہیں اور تابعین اعظام اور صحابہ کرام، چاہے وہ ان کو ان کا حق نہیں دیتے، اور چاہے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا، اور چاہے کوئی اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے ظالم، وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت والے دن اندھیرا بن جائے اور وہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، اس کو کسی چیز کی یعنی کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہوگا، کچھ چیز دکھائی نہیں دے گی، اور اللہ نے جو اہل ایمان کو نور عطا فرمایا ہوگا قیامت والے دن، یہ ظالم اس دن کہے گا اہل ایمان سے کہ تھوڑا سا نور ہمیں دے دے، اللہ، لیکن آگے سے کہا جائے گا کہ اللہ نے اہل کفر پر اور اہل نفاق پر یہ حرام کر رکھا ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ظالم سمجھتا ہے کہ میرے ظلم کو اللہ برداشت کر رہا ہے، اور ظالم اس کو اپنے صحیح ہونے کی دلیل مانتا ہے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے اوپر پکڑ نہیں آ رہی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال پر خوش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا ظالم اپنے ظلم میں اور زیادہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ ابراہیم سے، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل ہے، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو خوب علم ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو، چاہے وہ ظلم ہو جو ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، کسی کا حق مار کر کرتے ہیں،
کسی کو تکلیف پہنچا کر ظلم کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم ہے، اور چاہے وہ ظلم ہو جو قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، اور چاہے وہ ظلم ہو جو بین الاقوامی سطح پر کیا جا رہا ہے، اللہ کسی بھی ظالم کے عمل سے غافل نہیں۔ ظالم کو مہلت ملنا اور ظالم کی لگامیں کھلی چھوڑ دینا، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کو اپنے صحیح ہونے اور درست ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کسی نے بھی دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھی ظلم، من کانت لہو مظلمۃ، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہو لأخیہ، اپنے بھائی پر، فی عرضہ او شیء، چاہے اس کی کسی جگہ بے عزتی کی ہو، اس کی عزت کے حوالے سے کوئی ظلم ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہو، اللہ، چاہے وہ اس کی عزت میں ہو، فی عرضہ او شیء، یا کسی بھی معاملے میں کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلِّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ آج اس سے معافی طلبی کر لے۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ظلم، کسی کی کوئی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کی کوئی غیبت کی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بے عزتی کی ہے، کوئی ایسا معاملہ کیا ہے، یا اس کا مال کھایا ہے، یا اس کو گالی دی ہے، یا کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے، فی عرضہ او شیء، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کیا ہے، تو آج اس کی معافی طلبی کرے۔ آج موقع ہے، اس کے پاس چلا جائے، اگر اس کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کرے، اگر اس کی کوئی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اسے معافی مانگ لے۔ تلافی والا معاملہ ہو تو تلافی کرے، معافی والا معاملہ ہو تو معافی مانگ لے۔ آج مانگ لے گا تو بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، من قبل، اس دن سے پہلے لا یکون لہو دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے جب اس کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا۔ اللہ، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، دو ہی صورتیں ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ معافی یا تلافی کرا لے، بچ جائے گا، وگرنہ اس دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو نہ کوئی اس کے پاس درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے، ان کان لہو عمل صالح، ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کے پاس عمل صالح ہوں گے، اخذ من اعمالہ بقدر مظلمتہ، اس کے اعمال اس قدر لے لیے جائیں گے جس قدر اس نے ظلم کیا ہوگا، اور وہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے، یعنی اس کے اعمال اس کے ظلم کے مطابق اس سے لے لیے جائیں، آہستہ آہستہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اور وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی نہیں، کوئی اچھا عمل ہوگا ہی نہیں، تو اخذ من سیئات صاحبہ، تو اس کے ساتھی، اس کا دوست، جس کا اس نے حق مارا تھا، جس کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے برے اعمال میں سے اس کے اعمال لے لیے جائیں گے، اس کی برائیاں لے لی جائیں گی، فحمل علیہ، اور وہ ساری برائیاں اس کے اوپر ڈال دی۔ اس دن سے پہلے آج یہاں معافی تلافی کا موقع ہے، کر لیجیے۔ اللہ اکبر، اس کو اس حدیث کے ساتھ بھی جوڑ لیجیے جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتدرون من المفلس، یتدرون من المفلس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، کنگال، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ المفلس منا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ ہم تو اسی کو کنگال کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، میری امت کا کنگال وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وقیام وصدقۃ، قیامت والے دن آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، اس نے اللہ کے سامنے قیام بھی کیا ہوگا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اللہ اکبر، اس نے صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، یہ بڑے اعمال لے کے آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایسے ایسے ایلیگیشن ہوں گے، وہ سارے کے سارے وہ حقوق لینے والے جن کے حق اس کے ذمہ تھے وہ بھی وہاں آ جائیں گے۔ اللہ، پھر اس کی نیکیاں لے کے ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، جس جس کا حق تھا اس کو، جس کو گالی دی، جس کو مارا، جس کا مال کھایا، جس کو تکلیف دی، اس کو ان کے اندر اس کا مال سارا تقسیم ہو جائے گا، اس کی ساری نیکیاں۔ اللہ، مال کیا ہوگا قیامت والے دن؟ دیکھیں، وہ نیکیاں ساری تقسیم ہو جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق ابھی باقی ہوئے، جو باقی تھے، جو دینے تھے وہ ابھی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے گناہوں میں سے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں جہنم میں پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میری امت کا مفلس ہے، لہذا ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے اگر آج بچنا ہے تو بچ جائیں، اور اگر ہو گیا ہے کوئی ظلم، اگر اللہ کا حق چھینا ہے تو شرک تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے۔ لہذا دنیا میں یہ جو ہمیں موت سے پہلے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ظالم کے ظلم سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم اس سے غافل ہیں، روز ظلم ہو رہا، صرف وہ ظلم نہیں ہو رہا جو یہود و نصارا اور کفار مسلمانوں کے اوپر ڈھا رہے ہیں، صرف وہ ظلم نہیں ہو رہا، وہ بھی ظلم ہو رہا، وہ بھی ظلم ہے، جو غزہ میں کیا جا رہا ہے وہ ظلم، جو فلسطینیوں پر ڈھایا جا رہا ہے وہ بھی ظلم، کشمیریوں پہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ظلم، پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم بھی ظلم ہیں، لیکن وہ تو کافر کر رہے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کافر اگر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے مہلت دینے کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے غزہ کے اوپر اور پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں، امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے پھر بھی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، ظلم کے اوپر پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں، تو یہ دندناتے پھرنا کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، کیوں؟ متاع قلیل، یہ تھوڑے سے چند دن کا فائدہ ہے ان کا، چند دن کی بات ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو مہلت ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، ہر ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے کے اندر بہت سارے
مقاصد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، تو وہ دنیا کا بڑا ظالم ہو جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے وہ ظالم ہو، جو تاریخ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہا وہ ظالم ہو، یا مسلمانوں کے چھوٹے موٹے حقوق غصب کرنے والا ظالم ہو، عوام کے اوپر ظلم کرنے والا ظالم ہو، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا ظالم ہو، کسی کا مال ہتھیا لینے والا ظالم ہو، کسی کی غیبت کرنے والا ظالم ہو، کوئی چھوٹے لیول کا ظالم ہو یا بڑے لیول کا ظالم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے، یہ گمان نہ کرو، اللہ کو خوب معلوم۔ اور جب اللہ مہلت دیتا ہے فرمایا انما یؤخر، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ مؤخر کرتا ہے اس دن تک کے لیے، اللہ یؤخرہم، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے، کون سا دن؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اللہ اکبر، اور اس دن یہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے اور نظر اٹھائی ہوئی ہوگی واپس نہیں آئے گی، نظر واپس نہیں آئے گی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ٹکی ہے ٹکی رہے گی، واپس نگاہ بھی نہیں کر سکیں گے اپنی طرف، اللہ اکبر، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے اس دن جب یہ عذاب کی طرف جا رہے ہوں گے، اس دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی جو مہلت کا قانون ہے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، وَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری منصوبہ بندی بڑی تگڑی ہے، بڑی مضبوط منصوبہ بندی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے ظالم کو، جب اللہ پکڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف آخرت میں پکڑے، وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ ظالم کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ قیامت والے دن جو ان کو عذاب ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو پکڑ لیتا ہے، آخرت کے عذاب کے علاوہ آخرت میں جو عذاب ہونا ہے وہ تو عذاب ہونا ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ اللہ ما یدخر الی یوم الیوم الاخرہ، آخرت کے دن جو ان کے اوپر عذاب ہونا ہے اس کے ساتھ اللہ ان کو دنیا میں ہی ان کو سزا دیتا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الباغی وقطیعۃ الرحم، ایک ظلم ہے، کسی پر ظلم کیا جائے، اور دوسرا ہے قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ صرف قیامت والے دن نہیں دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس میں فرمایا الباغی وعقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم، وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ ایک ظلم، ایک رشتہ داری کو توڑنا، اور تیسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ حقوق الوالدین، یہ حقوق الوالدین ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنا، تو یہ والدین کی نافرمانی جو ہوتی ہے، حقوق کا معنی صرف نافرمانی نہیں ہوتا کہ والدین آپ کو کچھ کہیں آپ اس کو نہ مانیں تو یہ نافرمانی، حقوق کے اندر بدسلوکی بھی شامل ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ وہ جو قرآن نے کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کو جھڑکنا تو ہے ہی نہیں،
ان کو اف تک نہیں کہنا. اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا ناگواری کا جیسچر بھی نہیں دینا. چہرے کے اوپر ایسا کوئی ناگوار کوئی جیسچر بنا کے, کوئی ناگواری کا منہ بنا کے ان کے سامنے ہو بھی نہیں کرنا. ان کو جھڑکنا تو ہے ہی نہیں, ناگواری کا منہ بھی نہیں ان کے سامنے بنانا, وگرنہ یہ بدسلوکی میں آئے گا. اور بدسلوکی کو حقوق الوالدین کہا گیا ہے. اور حقوق الوالدین یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے, یہ والدین کے ساتھ نافرمانی بھی ہے. اور اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے یا والدین سے بدسلوکی کرتا ہے, آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی. یہ ان گناہوں میں ہے کہ اللہ دنیا میں پکڑ لے. اور رہ گئے وہ کافر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہمیں وہ ظلم تو نظر آتا اور ہم سب چیخ چیخ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ غزہ والوں کی مدد فرما, اللہ فلسطین کی مدد فرما, اللہ اسرائیل کو, اللہ امریکہ کو, یا جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں, اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہم یہ دعا تو کرتے ہیں. ہمیں وہ ظالم نہیں نظر آتا جو ہمارے اندر کا ظالم ہے, جو ہمارے اندر کا ظالم ہے. مسلمان کی عزت کا وہ حافظ ہوتا, ہمیں وہ نہیں نظر آتا جو مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر رہا. یہ چھوٹے ظالم ہوں یا بڑے ظالم ہوں, سب سن لیں, یہ مہلت ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جنہوں نے مومنات کو, مومن مردوں کو, مومن عورتوں کو کسی آزمائش میں ڈالا, ان کو سزا دی, ان کے اوپر کسی قسم کا جبر کیا, ثم لم يتوبوا, پھر توبہ کیے بغیر مر گئے. اللہ پر آج توبہ کا موقع ہے. پھر توبہ کیے بغیر مر گئے تو سمجھ لیجئے کہ ان کے وہ جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں وہ ظلم نظر آتا ہے جو لوگ لوگوں پر کر رہے ہیں, جو کافر مسلمانوں پر کر رہے ہیں, ہمیں وہ ظلم نظر آتا ہے. اور یاد رکھیے کافروں کا کیا ہوا ظلم, اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کافروں کا دندناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. وہ تو 4 دن کی بات ہے, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے اوپر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا, ذرا سی بھی تکلیف, سبحان اللہ, ما یصیب المسلم, مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے چھوٹی موٹی, من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذن, کوئی بھی چیز مسلمانوں کو, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی رنج, کوئی ملال, کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے. حتی الشوکۃ یشاکھا, یہاں تک کہ جو کانٹا بھی ذرا سا مسلمان کو چبھتا ہے نا, الا یؤخر اللہ عنہ خطایاہ, اللہ تعالی الا کفر اللہ عنہ خطایاہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا. یہ گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے. لہذا جو اللہ کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی ایک امتحان ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہارا لازمی امتحان کریں گے, حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے امتحان کیا ہے تاکہ دنیا ساری میں پتہ چل جائے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, ہمیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں کفار کے ساتھ ٹکر لینے والے کون کون ہیں, ہمیں یہ پتہ چل جائے. وَالصَّابِرِينَ,
اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ڈٹنے والے کون کون ہیں، بھاگنے والے کون کون ہیں، ڈٹنے والے کون کون ہیں، کون کفار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، کون ڈرے ہوئے ہیں، کون بھاگے ہوئے ہیں، کون والصابرین وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم یہ امتحان کر لیں، پرکھ لیں کہ تمہارے حالات کیا ہے۔ تم پاکستان میں بیٹھے ہو تو تمہیں بھی پرکھا جا رہا ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے تم کو بھی پرکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے امتحان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لازماً امتحان کریں گے۔ اس امتحان میں بھی غزہ والے تو پاس ہو گئے ہیں، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم امتحان کر لیں تم میں سے لڑنے والا اور ڈٹنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ دیکھ لیا لڑنے والے اور ڈٹنے والے کون ہیں، باقی 57 اسلامی ملک نہ کوئی لڑنے والا ہے نہ کوئی ڈٹنے والا۔ لہذا اپنی آخرت کی فکر کرو، غزہ والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ امتحان میں پاس ہو گئے، فیل ہوئے تو ہم ہوئے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہمیں کرنی ہے، ہم نہ لڑنے والوں میں نہ ہم ڈٹنے والوں میں، ہم تو بزدل ہیں، ہم تو بدکنے والوں میں ہیں، ہم تو ڈرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حالات بھی پرکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حالات بھی پرکھ لیے ہیں۔ اب سوائے اس ایک بات کے کہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ وگرنہ جو اللہ تعالیٰ جتنی تکلیف تھوڑی بہت مسلمانوں کو ملتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک حدیث کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، مسلمان کے اوپر، مومن عورت کے اوپر، مومن مرد کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچتی، وہ ذرا سی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ما یزال البلاء کسی طرح کی آزمائش، بالمؤمن والمؤمنہ ذرا سی بھی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، پھر وہ ہو بنفسہ ووالدہ فی نفسہ ووالدہ ومالہ، وہ چاہے اس کی اپنی جان پر مصیبت آئے، چاہے اس کی اولاد پر آئے، اور چاہے اس کے والدین پر آئے، چاہے اس کے رشتہ داروں پر آئے، اور چاہے اس کے مال پر آئے، کسی بھی طرح کی آزمائش اللہ نے اس کے اوپر ڈال دی۔ فرمایا حتی یلقی اللہ، اس مصیبت کا نتیجہ یہ نکلے گا جب یہ اللہ کو ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، ما علیہ من خطیۃ، اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، سارے گناہ معاف ہو چکے۔ لہذا جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو اللہ کی رحمت سمجھا کرے، اور جب ہم موقع ملتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ڈٹ سکیں اور عدل کا مظاہرہ کر سکیں، اس موقع کو ضائع نہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عدل پر قائم رہنے کی اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر